او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ آئین مشیت کا وہ شناسہ ایسا، آئین مشیت کا وہ شناسہ ایسا، جس کے نانے کا ہے کوثر وہ پیاسا ایسا۔ آئین مشیت کا وہ شناسہ ایسا، جس کے نانے کا ہے کوثر وہ پیاسا ایسا۔ پڑھو ہر دم درود اس پر، صداقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، ولایت ہو تو ایسی ہو۔ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، کہ قاری ہوئی ہیں سب حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اور باہر سننے والی میری محترم ماؤں بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے۔ گزشتہ جمعہ یکم محرم کے حوالے سے بات ہوئی، جس میں ایک عظیم سانحہ خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ آج کی اس نشست میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں بہترین انداز سے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر کچھ دیر گفتگو کر سکوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سننے کے بعد ان جیسی صفات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 محرم کو اہل بیت اور حضرت حسین کی شہادتیں ہوئی، واقعہ کربلا پیش آیا، بہت مشہور معروف ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جتنے الفاظ بولے جائیں، جتنے الفاظ اکٹھے کیے جائیں، ایک واعظ، ایک خطیب کی زبان ان کی فضیلت کو کما حق ہو نہیں بیان کر سکتی۔ کسی کی زبان اتنی جرت نہیں رکھتی۔ وہ حسین کہ جس کو اللہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا کیا، وہ حسین جن کے والد حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
وہ حسین جن کو پیدائش کے وقت جو گٹی دی گئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ وہ حسین جو مشابہ ہیں پیغمبر کے، وہ حسین کہ جس کی سواری دو جہاں کے سردار ہیں، وہ حسین کہ جن کی شہادت کی بشارت پیغمبر نے خود دے دی تھی۔ شہید تو بعد میں ہوئے نا، لیکن بشارت پہلے دے دی۔ وہ حسین کہ جو ایک حکومت کو، فاسق حکومت کو تسلیم کرنے سے جب انکار کرتے ہیں تو پھر وہ انکار ایسا نہیں کہ ابھی میں کہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور کچھ دیر کے بعد کہہ دوں ٹھیک ہے، ایسا نہیں، بلکہ بیعت نہیں کی، اور جب نہیں کی تو پھر نہیں کی، اور آخر کار اسی کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنا سر دے دیتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں دیتے۔ وہ کیسے صفات والے تھے کہ میدان کربلا میں اہل بیت کے ساتھ اس حکومت کا مقابلہ کرتے ہوئے پیاس برداشت کر رہے، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ رہے، بھوک برداشت کر رہے، لیکن پیغمبر کا لایا ہوا دین نہیں چھوڑ رہے، پیاس برداشت کر رہے، لیکن جو ان کے دل میں بات اور توحید اور رسالت کو وہ جانتے تھے اس کے مطابق صرف اور صرف ڈر اللہ کا دل میں ہے۔ پتہ ہے اسباب دشمن کے پاس زیادہ ہیں، پتہ ہے کہ اگلا فوج والا ہے، پتہ ہے کہ میں چند ایک ان آدمیوں کے ساتھ ہوں، میرے پاس وہ اسلحہ نہیں، میرے پاس وہ سامان نہیں، لیکن باوجود اس کے حضرت حسین ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں اس طرف آتا ہوں کہ افراط و تفرید کا شکار آج دونوں طرف سے لوگ موجود ہیں، لیکن حضرت حسین کی بات یہاں عرض کروں کہ میدان کربلا میں ہیں، مصیبت میں ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن دین کو نہیں چھوڑ رہے، نماز کو نہیں چھوڑ رہے، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑ رہے۔ دشمن ڈرا رہا ہے، دشمن مار رہا ہے، اہل بیت کو شہید کرتا جا رہا ہے، دشمن کی فوج وہ شہادتوں پہ شہادتیں کر رہی ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا، خواتین کو شہید کیا جا رہا۔ اب بھی چلو معاہدہ کر لو، اب بھی تسلیم کر لو، اب یزید کی خلافت کو تسلیم کر لو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بالکل نماز نہیں چھوڑ رہے، بالکل دین کو نہیں چھوڑ رہے۔ وہ پانی، وہ دریا کا پانی جو گھوڑوں کے لیے تو کھلا ہے، اونٹوں کے لیے تو کھلا ہے، کتوں کے لیے تو کھلا ہے، لیکن اگر بند ہے تو اس حسین کے لیے، اہل بیت کے لیے، جس کا نانا قیامت کے دن حوض کوثر کا جام اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، اس حسین کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے وہ پانی بند ہے۔ میں یہاں جو نقطہ سمجھانے لگا ہوں وہ یہ کہ ہم بھی ڈٹ جائیں، دین کے لیے ہم بھی کٹ جائیں۔ سبق تو یہ ملتا ہے نا، درس تو یہ ملتا ہے کہ ہم بھی ان جیسے بنیں۔ افراط و تفرید کا شکار ہیں آج کے لوگ، دو طبقے ملتے ہیں، ایک حضرت حسین کی شہادت، اہل بیت کی فضائل، اہل بیت کی شہادت کو بیان کرتا ہے، لیکن باقی صحابہ کو نہیں بیان کرتا۔ اہل بیت کو تو مانتا ہے، باقی کو نہیں مانتا، اہل بیت کی تو تعریف کرتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اس طرح افراد کا شکار ہے۔ اور دوسرے وہ یزید پر لعن طعن کرتا ہے، اسے کافر کہتا ہے، اسے مرتد کہتا ہے، اور دوسری طرف ماننے والے
وہ حضرت حسین کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں، لیکن ساتھ یزید کے فضائل کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ دونوں غلط ہے۔ جبکہ میں یزید کا موقف پہلے علماء کے اور جو ہے تاریخ کی روشنی میں بتاؤں، یزید کے بارے میں زبان کو سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یزید حسین کے بالکل برابر نہیں ہے، اس میں تو کوئی برابر ہو سکتے ہیں۔ کوئی مان سکتا ہے کہ یزید اور حسین برابر ہیں، کوئی مان سکتا ہے بالکل نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یزید جیسے ہزار لاکھوں کروڑوں انسان مل کر عبادت بھی کریں، وہ امام حسین کے ایک ادنا سے عمل کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین تو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت میں بھی شامل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے موقف عقائد کو درست کریں، اور یہ بھی کہتا ہوں اہل بیت کی شان کو بیان کریں لیکن عمل بھی کریں۔ اصل مقصد ہے عمل۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر وہ سمجھتے تھے یزید خلافت کا حقدار، اور یہ ہم بھی کہتے ہیں وہ حقدار نہیں تھا، لیکن یہ غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ آج کے دور میں نہیں دیکھ رہے، رو رہے ہیں کچھ کہ اس کو حکومت نہیں ملنی چاہیے تھی، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس طرف میں نہیں جا رہا، تو ہو جاتا ہے نا۔ تو کسی کو حکومت کا مل جانا یہ اس کے حق پر دلیل نہیں ہے۔ حکومت اپنی جگہ، لیکن حق بات، حق ہونا، حق سمجھنا یہ اپنی جگہ، یہ الگ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یزید اور حضرت حسین کا موازنہ نہ کیا جائے، کیونکہ حضرت حسین اتنی شان والے، حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا فرمایا؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسن حسین سے پیار اتنا کرتے کہ اگر ممبر پر تشریف فرما ہیں، کتنا بڑا کام وہ دو جہاں کا سردار کر رہا ہو تو یہ کام اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، بڑا کام ہے نا۔ اگر میں ایک ادنا سا آدمی یہاں ممبر پر بیٹھتا ہوں تو میں بھی کہتا ہوں کہ یار اب بچہ میرا آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، میں اٹھنے کے لیے تیار مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن حسین آ گئے، گر پڑے، چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی خطبہ چھوڑ کر جا کر اٹھاتے ہیں۔ یہ فضیلت کم ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جھک جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اور حضرت حسین کو اوپر بٹھاتے ہیں اور ایسے چلتے ہیں، ایسے چلتے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا اور اس نے کہا کتنی عظیم سواری ہے، کتنی عظیم شخصیت حضور علیہ السلام۔ تو حضور نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا عظیم ہے۔ سوار، آپ غور کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسے کھلا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جھکے جا رہے ہیں اور حضرت حسین کو اوپر بٹھا کے کھلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرمائیں، حسن حسین آئیں تو خطبہ چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پاس بٹھائیں، کھلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان لاڈلوں سے محبت بہت زیادہ کرتے تھے، کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ گھٹی میں نے شروع میں کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دے رہے ہیں گھٹی میں، جو پہلے دن بچے کو دی جاتی ہے۔ محبت تھی، حضور کی محبت بھی، اور اس
حضرت حسین اور اہل بیت کی فضیلت بھی بہت واضح ہے، تو پھر کیوں نہ ہوتا؟ آپ غور کریں، آپ کسی بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں، یار اسے گٹی دو، کھجور یا شہد، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی گٹی ہوگی تو اس کی تاثیر بھی اس کے اندر، عادات، اخلاق، کردار، گفتار، وہ ساری کوالٹیاں اس کے اندر آئیں گی، سمجھتے ہیں نا؟ تبھی بزرگ کے پاس لے کے جاتے ہیں، لے کے جانا چاہیے۔ ہاں، گٹی یا کسی نیک انسان کی دو، اس کے اثرات پڑیں گے انشاءاللہ۔ تو جس کو گٹی حضور علیہ السلام دیں، اپنا لعاب دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ دین سے ہٹ جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، یزید گنہگار سمجھا۔ اور یہاں یہ بھی بات قابل غور ہے، یزید صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے، تو صحابی اور تابعی کی تعریف میں بھی فرق ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کرے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے، جبکہ تابعی اسے کہتے ہیں جو کسی صحابی کو دیکھے۔ تو یہ تو ویسے ہی درجہ الگ الگ ہے، یہ سب ویسے ہی درجے میں فرق ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کم نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا آپ میں سے، چاہے وہ جس مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، جتنا متشدد ہو، وہ کبھی بھی حضرت حسین کے برابر یزید کو نہیں لا سکتا۔ کہ لا سکتا ہے؟ نہیں لاتا۔ فرق ہے، بہت واضح فرق ہے۔ جس کی حکومت ہو، اس حکومت میں ظلم ہو، تو گناہ کس کو ہوگا؟ بادشاہ کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہاں، جس کی حکومت ہو، اس کے پاس طاقت ہو حکومت کی، اور وہ ظلم کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے ثواب ہوگا؟ نہیں، گناہ ہے بہت بڑا۔ تو جہاں گناہ ہو اس کو فسق کہتے ہیں۔ اس لیے اس کی حکومت تھی، اس کی حکومت کے اندر یہ سب کچھ ہوا، اس نے فوج بھیجی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ کربلا کے اندر موجود ہے، یزید نے فوج بھیجی کہ اسے کہو کہ بیعت کرے، زبردستی بیعت کرنی ہے، بیعت یا پھر سر دینا ہے، دو کاموں میں سے ایک ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی یہ آدمی کہے کہ زبردستی ووٹ ادھر دو، آپ دیں گے؟ شاید آپ دے بھی دیں، میں اور آپ دے سکتے ہیں نا، ہم تو کمزور ہیں نا۔ یہاں تو زبردستی بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو لڑائی بھی ہو سکتی ہے، شاید آپ کے رشتے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، ممکن ہے۔ باپ کا ذہن اور ہے، بیٹے کا ذہن اور ہے، بیٹے نے کہا ابو ووٹ ادھر دینا ہے، باپ نے کہا میرا دل نہیں کرتا، شاید وہ باپ سے ناراض ہو جائے، یا باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے، بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ کیونکہ یہاں ایک ضمناً بات جملہ معترضہ کے طور پہ، ہم آج مجموعی اعتبار سے نہ ووٹ کی حیثیت کو سمجھتے ہیں، ووٹ کیا چیز ہے بالکل ہمیں مجموعی اعتبار سے عوام کو نہیں پتہ۔ ووٹ کیا ہے؟ جی وہ رشتہ دار ادھر کہہ رہے ہیں، میں نے ادھر رشتہ دیا ہوا ہے، میں نے رشتہ لیا ہوا ہے، اب جو سسرال کہیں گے جدھر مور سسرال کی ادھر ہی میری۔ یہ واہ، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کی نشست میں یہ عرض کروں، ووٹ ایک شہادت کا نام ہے، ووٹ ایک گواہی کا نام ہے، ووٹ ایک اظہار ما فی الضمیر کا نام ہے، ووٹ وہ عقائد کی ترجمانی کا نام ہے کہ تم اپنے عقائد کے ترجمان کو کھڑا کر رہے ہو، چن رہے ہو، اللہ کے ہاں تم بتاؤ گے کہ میں نے اس کو ترجمان مقرر کیا تھا، میں نے اس کی صلاحیت کو دیکھا تھا، اس کے دینی عمل کو دیکھا تھا، اس کے دینی جذبے کو دیکھا تھا، یہ میرا ترجمان ہے، عقائد کے اعتبار سے ترجمان ہے، یہ میرا ترجمان ہے،
یہ میرا ترجمان ہے، میرے مال دولت حفاظت کرنے والا ہے، میری عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ میں نے دل کی گواہی دے دی، کیونکہ جب مجھے کھڑا کیا تھا وہاں پردہ تھا، کوئی اور اللہ کے علاوہ دیکھنے والا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ اسی لیے چھپ کے ووٹ دیا جاتا ہے۔ سامنے کبھی کہا کسی نے ادھر لگاؤ میرے سامنے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ گواہی ہے، بس دل کی مرضی بتا دو، اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ اگر ہم اس گواہی کو سمجھتے ہوتے تو آج حالات اچھے ہوتے، لیکن نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کے دن، اچھا یہ اسی طرح امامت کی بات بھی ہے۔ ایک امامت یہ مسلح ہے اور ایک امامت وہ ہے، یہ دونوں امامت ہیں۔ میں نے پیچھے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر وقت کا بادشاہ ہو کسی جگہ تو کسی امام کو نماز پڑھانے کا اختیار نہیں ہے، یہ شرعاً مسئلہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے تو مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ صدیق اکبر کو۔ ان کے بعد فاروق اعظم آئے، ان کے بعد عثمان غنی آئے رضی اللہ، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے اس مصلی پر۔ اور جو اس مصلی پر کھڑا ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اب یہی حقدار ہے امامت کا، صغرا کا بھی کبرا کا بھی، چھوٹی امامت کا بھی بڑی امامت کا بھی۔ یہاں یہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اس نظام کو نہ سمجھے نہ سمجھنا چاہتے ہیں، بس ہم رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن رشتہ دار ناراض ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بات نہیں مانی۔ لکھا ہے تاریخ کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ واقعہ کربلا سے پہلے جب کوفیوں نے خط لکھا، خط نہیں لکھا، ایک نہیں لکھا، کئی خطوط لکھے، 12,000 16,000 کئی ہزار خطوط لکھے کہ آپ کی خلافت، آپ زیادہ اہل ہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ تو اس وقت بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑے بڑے جید صحابہ موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود تھے۔ سب نے منع کیا کہ آپ کے بابا کو بھی یعنی حضرت علی کو بھی ان کوفیوں نے دھوکہ دیا ہے، حضرت حسن کو بھی شہید کیا ہے، حضرت حسن کو بھی دھوکہ دیا، حضرت علی کو بھی دھوکہ دیا، آپ نہ جائیں۔ لیکن خطوط اتنے تعداد میں آ چکے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار تھے کہ جب یہ لوگ میری خلافت کو تسلیم کرتے ہیں میں جاؤں گا۔ اور میں نے یہ واقعہ بہت دفعہ سنایا، اس لیے آج مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ حالات معلوم کرو۔ اس وقت یہ والا سسٹم جو آج کل تیز ترین ہے یہ نہیں تھا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا۔ اب مسلم بن عقیل گئے، وہاں حالات معلوم کیے، اور لکھا ہے کہ جس گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے وہاں پر کوفیوں کا رش لگ گیا۔ ہاں بالکل، ہم حضرت حسین کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ لہٰذا 2-3 دن حالات معلوم کیے، مسلم بن عقیل مطمئن ہو گئے کہ واقعتاً یہ کوفی چاہتے ہیں کہ حضرت حسین خلیفہ بنے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھ دیا۔ خط کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ تشریف لائیں، یہ لوگ آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں۔ خط چلا گیا۔ اب خط ابھی پہنچا نہیں تھا کہ حالات ایسے بنے، جب یزید کی طرف سے، اس کی فوج کی طرف سے سختی ہوئی تو سارے کوفی بدل گئے، سب نے یو ٹرن لے لیا۔ وہی مسلم بن عقیل جن کے پاس رش لگا ہوا ہے، اب مسلم بن عقیل اکیلے ہیں۔ وہی مسلم بن عقیل جن کو یہ سارے کہہ رہے تھے کہ آپ خط لکھیں، آپ بتائیں، ہم تیار ہیں، ہم تو حضرت حسین کو خلیفہ مانیں گے۔ اب ایک بھی نظر، پھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ خط چلا گیا ہے۔ یہ یہاں بات اکثر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا، خط چلا گیا ہے۔ کس نے لکھا؟ اس نے لکھا جس کو امام حسین نے خود بھیجا۔ کس نے لکھا؟ جس کو حالات اور واقعہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے خط لکھ دیا، خط روانہ ہو گیا ہے، اور پیچھے یہ واقعہ بن چکا۔
تو جب بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور ساتھ ہی لگام پکڑ کے، یعنی گھوڑے کی یا اونٹ کی نکیل پکڑ کر ساتھ چل رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، اور اگر آپ جاتے ہی ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کے گھر والوں کو ساتھ لے کے نہ جائیں، آپ جاتے بھی ہیں، لیکن حضرت حسین نے پکا عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ جانا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ خط پہنچ چکا تھا حضرت حسین کے پاس، اور اسی دوران حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ اب گئے کربلا کے قریب پہنچے اور وہاں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا ہے۔ اب وہاں جو حضرت حسین کے ساتھی تھے، بلایا، جمع کیا کہ بھائی جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اب آگے جا کر بدلہ لینا ہے، اور جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ واپس چلے جائیں، اجازت ہے، کسی کو مجبور۔ اب کافی واپس ہو گئے اور کچھ چلے گئے ساتھ۔ تو یہ ہے اصل واقعہ، اس کو پھر جتنا کھول کے بیان کرو جتنا وہ اتنا ہی ہے، بات اتنی ہی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عزم کر لیا کہ میں اس کی خلافت کو نہیں مانتا تو پیچھے نہیں ہٹے۔ میں نے جملہ کہا کہ سر تو دے دیا لیکن ہاتھ بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، اور مجھے اور آپ کو بتا دیا کیا کہا کہ وقت کے اے یزیدو سنو تم، ہم حسینی ہیں ڈرتے نہیں، سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں، سر جھکانے کی عادت نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو اس کے پیچھے مشقتیں ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ مشقتیں ہیں، دستانے ہیں۔ ہم تو خود بھی نہیں جا سکتے، اہل بیت گھر والوں کو لے کر جانا، بچوں کو شہید کروانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ اب آپ یہاں یہ بھی غور کریں کہ یہ خلافت کو دین ہی سمجھا ہے کہ میں اس کی خلافت کو نہیں مانتا، حضرت حسین نے اس کو دین سمجھا ہے نا۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی کہہ دے کہ میں اس کی خلافت کو نہیں مانتا کیونکہ یہ فاسق ہے، تو سارے اس کو کہتے ہیں برائی، اس کی لالچ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں اور آپ باتیں کرتے ہیں، اس کے اندر لالچ ہے، حکومت کا نشہ ہے۔ کوئی حکومت کا نشہ نہیں تھا حضرت حسین کو، کیونکہ جس کے منہ میں لعاب پہلے دن سے پیغمبر کا ہو، جس کی تربیت پیغمبر نے کی ہو، پیغمبر کی گود میں پلنے والا، پیغمبر کے پاس پلنے والا، پیغمبر کے پاس ہر وقت رہنے والا کبھی لالچی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حق تو بولنا ہے، حق بولنے والے کو تم کسی بھی لفظ سے تعبیر کر دو تو آپ تعبیر کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی تعبیر ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ رب جانتا ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کروانا یہ بہت مشکل کام ہے، بات کرنا آسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عشق میں قربانیاں دے رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اور دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور اس میں پھر کمپرومائز نہیں، ڈھیلا پن نہیں۔ اسی دوران قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں چھوڑ رہے۔ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کا ذکر ضروری ہے کہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، دشمن تیر برساتا جا رہا ہے، حضرت حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، دشمن تیر برسا رہا ہے، حضرت حسین نماز کو نہیں چھوڑ رہے، نماز کو۔ اور آج ماشاءاللہ ایسے حسینی ہیں، ایسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ایک بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ موٹر سائیکل کے آگے لکھ دیا جانے یا علی، میں جو بھی کروں۔ او بھائی کیا کر رہا ہے؟ دین کو سمجھ، اہل بیت سے محبت رکھ، اہل بیت کی نفرت دل میں نہ رکھ، اس سے محبت کر، اہل بیت سے محبت کر، حضرات حسنین سے محبت کر، تمام صحابہ سے محبت کر، لیکن دین کو سمجھ۔ وہ صحابہ ہمیں دین کیا دے کے گئے ہیں، وہ اہل بیت، وہ کربلا والے ہمیں کیا سبق سکھا کے گئے ہیں۔
کہ ایک بھی نہ پڑھی پورے ہفتے میں، ایک نماز بھی نہیں پڑھنی، ہے اہل بیت کا محب، ہے اہل بیت کا عاشق، ہے حضرت حسین کا ماننے والا، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، تو انہوں نے تو اس وقت بھی نماز نہ چھوڑی کہ جب حالات ایسے تھے، تیر برس رہے تھے، حالات ایسے تھے، اور حضرت حسین پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے منہ میں جو زبان ہے، زبان تالوں کے ساتھ چپک چکی ہے، پیاس کی شدت ہے، عبادت نہیں چھوڑی جا رہی، اس لیے کہ اللہ سے محبت تھی، پیغمبر کے ساتھ محبت اور عشق تھا کہ منہ بالکل چپکا ہوا ہے۔ جس طرح آپ رمضان کے دنوں میں بسا اوقات گرمی میں جب گھومتے ہیں، سفر کرتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تو ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ شام کے وقت بات نہیں کر سکتا آدمی۔ حضرت حسین بھی روزے کی حالت میں ہے، کوئی کھانا پینا نہیں ہے، کھانا پینا، پانی، ہر چیز بند ہے۔ میں یہ لفظ اس لیے بار بار بول رہا ہوں، آج دنیا کی ہر سہولت میرے پاس، آپ کے پاس موجود ہے، نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے ہماری زندگیوں میں، نہیں ہے تو صراط مستقیم نہیں ہے، اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس ضد میں، انانیت میں دین کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرقے کی محبت میں دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، نہ سمجھو، چند گھڑیاں باقی ہیں، جب موت آئے گی پھر پتہ چل جائے گا شریعت کس چیز کا نام ہے۔ آج اہل بیت کے تذکرے کے ساتھ میں خواتین سے بھی یہ کہتا ہوں کہ عمل کرو، عمل کرو، زندگی کو عملی بناؤ۔ اہل بیت خیمے کے اندر، گھر والیاں، نبی کی بیٹیاں،